بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کیوں ہے۔ پولی گیمی کا مسئلہ ان سماجی مسائل میں سے ہے جو آزادی نسواں کی تحریک کے بعد سے پوری دنیا میں زیر بحث رہا ہے، اور اسلام کے معاشرتی قوانین کے خلاف اہل مغرب کی طرف سے جو فرد جرم عائد کی جاتی رہی ہے ان میں یہ مسئلہ سر فہرست ہے۔ انسان کی ایک فطری کمزوری یہ ہے، وہ جس بات کو بار بار اور مختلف زبانوں سے سنتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی غلط بات ہو، اس کو درست سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ پولی گیمی کے مسئلے پر مغربی دنیا نے اتنا لکھا اور کہا کہ بہت سے مسلمان بھی اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہیں، اور جن لوگوں نے مغربی ماحول میں یا مغربی نظام کے تحت تعلیم حاصل کی ہے، وہ بیچارے تو اس مسئلے پر اتنے شرمسار ہو جاتے ہیں کہ شاید عرق ندامت پیشانی سے گزر کر پاؤں کو جاتا ہو۔ اس لیے اس مسئلے پر پوری حقیقت پسندی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پولی گمی کا مسئلہ کئی پہلوؤں سے قابل غور ہے، مذہبی، سماجی اور اخلاقی۔ مذہبی اعتبار سے یہ ایک حقیقت ہے کہ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں پولی گمی کو جائز قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر مالک رام نے رگ وید کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرد کے لیے بیک وقت ایک سے زیادہ نکاح کرنا درست ہے، اور بیویوں کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے۔ یہودی مذہب میں بھی تعدد ازدواج کی گنجائش ہے، چنانچہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 6 بیویوں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تورات کا کہنا ہے کہ ان کی 700 بیویاں اور 300 حرمیں تھیں۔ عیسائی مذہب چونکہ اپنی اصل کے اعتبار سے تورات ہی کی شریعت پر ہے، اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اصلاً عیسائی مذہب میں بھی تعدد ازدواج کی اجازت ہے۔ چنانچہ شیخ محمود عقاد نے لکھا ہے کہ 17ویں صدی تک خود اہل کلیسا نے تعدد ازدواج کی حمایت کی ہے۔ فرماتے ہیں مختلف انسانی نظام ازدواج کی تاریخ کا مستند عالم وسٹر مارک نے بیان کیا ہے کہ کلیسا اور حکومت دونوں ہی 17ویں صدی کے نصف تک تعدد ازدواج کو مباح قرار دیتے تھے، اور ان کے یہاں بکثرت اس کا رواج تھا۔ غرض دنیا کے مشہور مذاہب میں شاید ہی کوئی مذہب ہو جس نے پولی گمی کو جائز نہ رکھا ہو۔ اسلام نے بھی پولی گمی کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر 2 باتوں کی تحدید رکھی ہے۔ اول یہ کہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 تک ہی تعدد ازدواج کی اجازت ہے۔ دوسرے، یہ اجازت عدل کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جو شخص ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان حقوق کی ادائیگی اور سلوک و برتاؤ میں برابری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسی کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے۔ تو اسلام نے ایک طرف سماجی ضرورت کی رعایت بھی کی ہے، اور دوسری طرف ان حدود و قیود کے ذریعے اس اجازت کو متوازن بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ دوسرا پہلو سماجی ضرورت کا ہے۔ عام طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کی شرح پیدائش میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن شرح اموات میں مردوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر حادثات میں مردوں کی جانیں کام آتی ہیں۔ مثلا پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اس میں 80 لاکھ صرف فوجی مارے گئے، شہریوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فوجی مرد تھے۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک جاری رہی، جس میں کل 6.5 کروڑ آدمی یا تو ہلاک ہو گئے یا معذور ہو گئے۔ ان میں مہلوکین اور معذورین میں غالب ترین اکثریت مردوں کی تھی۔ اس جنگ عظیم میں برباد ہونے والا قائد ملک جرمنی تھا۔ 1920 سے 1940 تک جرمنی میں یہ کیفیت تھی کہ ہر مرد کے مقابلے شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی 3 عورتیں ہوتی تھیں۔ فرانس میں 1900 کی مردم شماری کے اعتبار سے عورتوں کی تعداد مردوں سے 4,23,700 سے زیادہ تھی، اور آسٹریلیا میں 1890 میں 6,44,796 عورتیں مردوں سے زیادہ تھیں۔ عراق ایران جنگ میں عراق کی 1 لاکھ اور ایران کی 82,000 عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ جنگوں کے علاوہ جو دوسرے ٹریفک یا صنعتی حادثات پیش آتے ہیں اور جو لوگ غنڈہ گردی کا نشانہ بنتے ہیں، وہ بھی عام طور پر مرد ہی ہوتے ہیں۔ پھر اگر جیلوں میں طویل المدت قیدیوں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں 90% سے زیادہ تعداد مردوں کی ہوتی ہے، کیونکہ طویل قید بھیانک جرائم پر ہوتی ہے، اور اپنی نفسیاتی کمزوری کی بنا پر مجرم ذہن کی عورتیں بھی بھیانک قسم کے جرائم کا حوصلہ نہیں پاتی۔ ان اسباب کی بنا پر عام طور پر ایک مرد کے مقابلے
ایک سے زیادہ عورتوں کا تناسب پایا جاتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں جس میں حادثات سے حفاظت کا زیادہ تر ترقی یافتہ نظام قائم ہے اور دفاعی ٹیکنالوجی میں ترقی اور بالادستی کی وجہ سے حریف ملکوں کے مقابلے اس کی فوجیوں کی ہلاکت کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق 1987 میں وہاں عورتوں کی آبادی بمقابلہ مردوں کے تقریباً 80 لاکھ زیادہ تھی۔ محترم سامعین، اگر تعدد ازدواج کی اجازت نہ دی جائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد محرومی کی زندگی گزارے۔ اس لیے تعدد ازدواج مردوں کی ہوس اور نفسانی طمع کی تکمیل نہیں بلکہ ایک سماجی ضرورت ہے۔ تعدد ازدواج کے مسئلے میں سب سے اہم پہلو اخلاقی ہے۔ عفت و عصمت انسانیت کا بنیادی جوہر ہے۔ گائے اور بیل، گھوڑے گدھے اور ان کی مادہ کے درمیان کیا کبھی نکاح ہوا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے۔ نر و مادہ کی تقسیم اور جنسی خواہش انسان میں بھی ہے اور دوسرے حیوانات میں بھی، لیکن یہ انسانی سماج کا امتیاز ہے کہ نکاح کے ذریعے ایک مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں بندھ جاتے ہیں اور ان کی وفاداریاں ایک دوسرے کے لیے محدود و مخصوص ہو جاتی ہیں۔ دوسری مخلوقات اس وفاداری سے ناآشنا ہیں۔ اسی وفاداری کا نام عفت و عصمت ہے۔ عفت و عصمت انسان کی فطرت میں ہے اور ہر سلیم الفطرت شخص اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے بارے میں برائی کی نسبت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تعدد ازدواج اس جوہر عفت کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جب کبھی بھی قانونی تعدد ازدواج پر روک لگائی گئی ہے، وہاں غیر قانونی تعدد ازدواج نے ضرور راہ پائی ہے۔ قدیم تہذیبوں میں یونانی اور رومی تہذیب تعدد ازدواج کی مخالف تھی۔ ایڈورڈ ہارٹ پول لیکی نے یونانی تہذیب کے بارے میں لکھا ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت نہ تھی، لیکن غیر قانونی سرگرمیوں پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ چنانچہ منصف مزاج غیر مسلم دانشوروں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ علم تمدن کے معروف عالم ڈاکٹر گستاو لی بون لکھتے ہیں کہ مغرب میں بھی ایک ہی شادی کی رسم کا وجود صرف کتابوں میں ہی ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ کوئی شخص انکار نہ کرے گا کہ یہ رسم ہماری واقعی معاشرت میں نہیں پائی جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مشرقیوں کا جائز تعدد کسی امر میں مغربیوں کے ناجائز تعدد ازدواج سے کمتر سمجھا جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اول کو ہر طرح دوسرے پر ترجیح ہے۔ جناب مالک رام ملک کے حقیقت پسند اصحاب دانش میں تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تعدد ازدواج کی تائید میں متعدد دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ عام حالت میں دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت کے اصول پر عمل کیا جائے تو ان زائد عورتوں کا کیا بنے گا؟ کیا ہم ان پر نکاح کا راستہ بند کر کے ان کی اور ان کے ساتھ شادی شدہ مردوں کی بھی گمراہی کا سامان تو پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان عورتوں کو نکاح کرنے کا موقع نہیں دیتے تو گویا انہیں قعر مذلت میں ڈھکیل رہے ہیں اور انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گناہ کی زندگی بسر کریں، کیونکہ یہ جذبہ فطری ہے۔ اگر عورت سماج کی اجازت سے اس کی تسکین نہیں کر سکے گی تو سماج کی آنکھوں میں دھول جھونکے گی اور گھونگھٹ کی اوٹ میں شکار کھیلے گی۔ اس صورت میں آپ کو کسی اور حرام اولاد کا وجود قانوناً تسلیم کرنا پڑے گا۔ حق انتخاب آپ کو حاصل ہے۔ ایک طرف آپ اس عورت کو قابل عزت بیوی اور گھر کی مالکہ اور محترم ماں بنانے پر قادر ہیں، دوسری صورت میں وہ قابل نفرت رکھیل یا کسی خانماں برباد اور اپنے تمام سماج کے لیے کلینک کا ٹیکہ بننے پر مجبور ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازدواج کی گنجائش ایک عفیف و پاک دامن سماج کے لیے ضرورت کے درجے میں ہے، اور یہ کوئی نظری فلسفہ نہیں بلکہ مغرب کا عصمت باختہ سماج اس کی عملی مثال ہے۔ تعدد ازدواج میں ایک پہلو عورت کے ساتھ رحم دلی کا بھی ہے۔ اگر ایک عورت دائم المریض ہو اور کسی مناسب یا نامناسب وجہ سے مرد دوسرے نکاح پر اصرار کرتا ہو تو اگر تعدد ازدواج کی گنجائش نہ رکھی جائے تو یا تو وہ اسے طلاق دے دے گا، جس کا مذموم ہونا ظاہر ہے، یا وہ غیر قانونی تعدد ازدواج کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور غیر قانونی بیوی قانونی بیوی سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مرد کو زیادہ بلیک میل کر سکتی ہے اور اپنے خنجر ناز سے قانونی بیوی کو گھائل کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسی صورتوں میں تعدد ازدواج رحمت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ زحمت۔ مطلقہ اور بیوہ خواتین کے مسائل کا حل اکثر یہی تعدد ازدواج بنتا ہے، اور یہ تعدد ازدواج بھی دوسری بیوی کی رضامندی اور خوشنودی ہی سے وجود میں آتا ہے۔
کیونکہ کسی عورت کو دوسری بیوی بننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ خود عورتوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب عورتوں کی شرح آبادی مجموعی طور پر مردوں سے زیادہ ہے تو وہ بحیثیت عورت اپنی ان بہنوں کے لیے قانونی طور پر رشتہ نکاح میں منسلک ہونا پسند کریں گی، یا یہ بات کہ وہ وقتاً فوقتاً مختلف مردوں کی غیر قانونی بیوی بنتی رہیں اور ان حقوق و فوائد سے بھی محروم رہیں جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے حاصل ہونی چاہیے۔ تعدد ازدواج کے مسئلے میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے والوں کا رویہ بھی قابل توجہ ہے کہ ایک طرف تو وہ قرآن مجید کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر دوسرا نکاح کرتے ہیں اور دوسری طرف قرآن ہی کی لگائی ہوئی عدل و انصاف کی شرط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تعدد ازدواج ایک سنجیدہ فیصلہ ہے، نہ کہ پہلی بیوی سے انتقام کا طریقہ۔ عوام تو عوام، خواص اور اہل علم بھی جب دوسرا نکاح کرتے ہیں تو کھلے ہوئے ظلم و جور سے اپنا دامن آلودہ کر لیتے ہیں اور زیادہ تر پہلی بیوی کو اور بعض اوقات میں دوسری بیوی کو معلقہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ صریحاً ظلم اور گناہ عظیم ہے اور اللہ کی شریعت سے کھلواڑ کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص عدل پر قادر نہ ہو اس کے لیے ایک ہی بیوی پر قناعت کرنا واجب ہے، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو تمہیں ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازدواج کی اجازت ایک سماجی ضرورت اور عفت و پاک دامنی کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اپنے نتائج و اثرات کے اعتبار سے خود عورتوں کے لیے بعض حالات میں باعث رحمت ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ تعدد ازدواج کے لیے شریعت نے جو حدود و قیود مقرر کی ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، ورنہ یہ قانون حکم شریعت کا استعمال نہیں بلکہ استحصال ہوگا۔